میں پروفیسر ڈاکٹر گلزار جلال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمدرد شورا، ہمدرد فورم، ہمدرد تھنک ٹینک، اور پھر جہاں پہ اسٹیج پہ جو موجود ہے لوگ، ہمارے بزرگ، میرے بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عدنان صاحب، باقی جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، I'm extremely grateful to them for inviting me about this topic۔ ماضی کی محفلوں کو سجا کر شعور میں دیتے ہیں زندگی کو سہارا کبھی کبھی۔ تو برسوں پہلے شام ہمدرد، ہمدرد شورا، جب حکیم صاحب خود تشریف فرما ہوتے تھے، وہ محفلیں ابھی تک یاد ہے۔ اور اس وقت جو the main focus was 21ویں صدی کی تیاریاں اور ہم، that was the topic۔ اور اس وقت جتنے پروگرام ہوتے تھے جو میں نے اٹینڈ کیے ہیں، وہ عموماً پی سی یا آج کل اس کو سرینا کہتے ہیں، وہاں پہ ہوتے تھے۔ اور یہ پشاور یا خیبر پختونخوا یا میری بڑی خوش قسمت کہ حکیم صاحب خود تشریف لاتے تھے، اور جب کئی دفعہ ان سے ڈسکشن بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ایک اور بزرگ جو بہت ہی قریب ہے ہر لحاظ سے، پروفیسر ڈاکٹر ظہور اعوان صاحب، تو انہوں نے متعارف کرایا، یا وہ مجھے لے کے گیا، اسکول کالج کے دن تھے، تو پھر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب سعید۔ اور حکیم صاحب جب محفل میں آتے تھے تو پھر ان کے جانے کا جب وقت ہوتا تھا فلائٹ کا، تو بس وہ ہمیں کہتے یو شوڈ کنٹینیو، جتنے مہمان ہوتے تھے، اور وہ خود چلے جاتے تھے۔ تو ایک سیٹ پیٹرن تھا ان کا آنا، خطاب کرنا، ٹو پریزائڈ اوور دا سچویشن، ان کا جو ایڈوائس ہے، پھر یہی سلسلہ۔ تو پھر میں نے 2-3 دفعہ when I was working as a journalist in the Frontier Post، تو ان سے کمنٹس بھی لیے تھے کئی مسائل پہ، اور بہت سے جو ان کے اچیومنٹس تھے یا جو 21st سینچری کے لیے ان کا جو ویژن تھا، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو ایک وہ وقت تھا، اور اب آج جو ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، ان کی محبت، میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ ہم حکیم صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے دعا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ I'm not consider myself as an expert of this topic، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے وسائل، ایک لمحہ فکریہ۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ اور وسائل میں دن بدن کمی انتہائی حساسیت کے حامل ہے، تاہم بحیثیت قوم کبھی بھی ان معاشرتی اور معاشی مسائل کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ ان مسائل کی طرف یا ان کے بارے میں کبھی ایک منظم اور مضبوط ڈسکورس نہیں بنایا گیا، a solid and concrete discourse about the overpopulation and resources and sources۔ تو یہ دونوں مسائل یا یہ دونوں امور ہمیشہ کسی نہ کسی حیثیت سے متنازع بھی رہے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے وسائل کا تعلق کسی بھی قوم کی معاشی، معاشرتی، نفسیاتی، سیاسی اور ثقافتی زندگی اور بود و باد سے ہوتا ہے۔ You may name this evil and it will lead to the
this social manners. جب ہم ڈسکورس کی بات کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو ڈسکورس از اے کانسیپٹ, اے باڈی, اے ڈومین اور فیلڈ ود ان وچ لینگویج از یوزڈ ان اے اسپیسیفک مینر. تو جب ہم کہتے ہیں ڈسکورس ڈیولپ نہیں کیا تو ڈسکورس میں ریلیجن بھی آ جاتا ہے, اکانومی بھی آ جاتی ہے, آئیڈیالوجی بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ چونکہ آج یہاں پہ جتنے صاحب فکر لوگ موجود ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, تو ہم یہ تمام نقطے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی تناظر میں پھر ہم ایک ڈسکورس ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم بحیثیت قوم, مذہب, معاشرت, معیشت اور وسائل کے تناظر میں ایک مضبوط اور مدلل ڈسکورس بنا سکتے ہیں, لیکن کبھی اس کے بارے میں سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. اس کی بنیادی وجوہات متنازع دلائل ہے. آبادی اور وسائل کے بارے میں کبھی بھی سینسٹیوٹی اور سینسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. دا سے زرتر جوڑ کے یوسو یا سبل سو تبوائے ضلع میں خٹا یار کلال دے. تو ہم اپنے اپنے طور سے وہ ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم خود سوچ لیں تو ان دونوں وسائل, ریسورسز اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژنز, پاپولیشن بوم اور اوور پاپولیشن, اس کے بارے میں پھر بات کر سکتے ہیں. بڑھتی ہوئی آبادی کا براہ راست تعلق معیشت کی بربادی اور ماحول کے آلودگی سے ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ادب میں ان دونوں امور کے بارے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. شاعروں اور ادیبوں نے کبھی بھی اپنے وسائل کا ذکر مؤثر انداز میں نہیں کیا. اگر شاذ و نادر کبھی ذکر ہو جائے تو وہ بھی سیاسی تناظر یا سیاسی رنگ میں کیا جاتا ہے. اگر وسائل کے بارے میں تاریخی تناظر کا مشاہدہ ہو تو ہمیں انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قدرتی وسائل فطرت میں پائے جاتے ہیں اور زندگی کو برقرار رکھنے اور معاشی پیداوار کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سورج کی توانائی, ہوا, پانی, معدنیات, جنگلات اور توانائی, یہ تمام ہمارے نیچرل ریسورسز ہے. اب اس کے لیے ایک اور, چونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو ہسٹری میں کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو انگریز اتنے 10,000 کلومیٹر کے فاصلے سے یہاں پہ آئے اور پھر یہاں پہ 200 سال تک رہے, تو یہ کیوں آئے تھے. بنیادی مقصد جس کو ہم کلونیلزم کہتے ہیں, سو کلونیلزم کین بی لنکڈ ود انڈسٹریلزم اینڈ ایگریرین ریولوشن. جب یورپ یا خاص کر برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا تو ہمیں معلوم ہے کہ صنعتوں کے لیے را مٹیریلز یا خام مال کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یورپ نے یا برطانیہ نے جب انہوں نے مشاہدہ کیا, جب انہوں نے سروے, when they conducted a survey, تو ان کو جو نیچرل ریسورسز تھے فار دیئر انڈسٹریز وہ ہندوستان میں ملے یا افریقہ یا افریقہ میں ملے, اور اس لیے یہ دونوں کانٹیننٹس جو ہے وہ پھر غلامی سے دوچار ہوئے. تو دیگر عوامل یا دیگر جو فیکٹرز ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ایکچولی they were here for the economic resources or for the exploitation of the resources. اور اس کی ایک ایگزامپل ہے, یہ ریلوے نظام یا جو
مینز آف کمیونیکیشنز ہے یہ کیوں ڈیولپ لوگ کرتے ہیں, کوئی بھی قوم, کوئی گورنمنٹ یا کوئی ملک. 1849 میں کلکتہ یا کولکتہ سے رانی گنج تک ریلوے پٹری بچھانے کے لیے سروے شروع ہوا. لیکن کیوں؟ رانی گنج میں کوئلے کی دولت دفن تھی. رانی گنج ہندوستان کا حصہ ہے, برٹش راج. برطانیہ میں دولت زیادہ تھی اس لیے سود کم تھا. 1865 میں انڈین ریلوے کے 50,000 حصے دار تھے, 50,000, جن میں صرف 400 ہندوستانی تھے, باقی سب کے سب برطانیہ سے تھے. لندن میں جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ امریکی کپاس کی فصل خراب ہو چکی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ بھی کالونائز کنٹری تھا برطانیہ کا, کیونکہ انہوں نے 1776 میں انہوں نے آزادی حاصل کی پھر انگریزوں سے. تو لندن میں یہ نعرہ بلند ہوا کہ امریکی کپاس کی فصل خراب ہو چکی ہے, اب لنکاشائر کے کپڑے کی صنعت کو دکن ہندوستان کی کپاس کی ضرورت ہے. یہ میں وسائل کی بات کر رہا ہوں. دکن کے اس کے علاوہ دکن کی سیاہ مٹی سے اگنے والی سفید براق کپاس میں بلا کی کشش تھی, کاٹن, اور کاٹن جو ہے وہ انڈسٹریز کا اس میں استعمال تھا. رانی گنج میں زمین کے نیچے کوئلے کی دولت دفن تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز اپنا سارا کوئلہ برطانیہ سے لے کر چلتے تھے. کمپنی کی خواہش تھی کہ اسے ہندوستان کا کوئلہ میسر ہو, اور آپ کو پتہ ہے فار دا ٹرانسپورٹیشن, اس کے لیے مینز آف کمیونیکیشن. مفتوح اقوام کے وسائل لوٹ کر اہل انگلستان کے گھر دولت سے بھر گئے تھے. وہ چاہتے تھے کوئی اچھا سود دے اور یہ دولت قرض لے لے. یہی منافع ذہن میں رکھ کر اہل انگلستان نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کیا, ہندوستان میں ریل گاڑی ضرور چلنے چاہیے. This is not for the benefit of the Indians, but just to transport the resources to their motherland, to their mother country, England or Great Britain. اس کے بارے میں ایک بک ہے ڈاکٹر صاحب ہاؤ یورپ انڈر ڈیولپڈ افریقہ by Walter Rodney. This was 1972. اب یہ انہوں نے لکھا ہے in the book, all roads and railways led down to the sea. اور ٹرانسپورٹیشن آپ کو پتہ ہے سی. اب لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو تو اسٹریٹ ہارمز کا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی اسٹریٹجک پوزیشن, کتنی امپورٹنس ہوتی ہے جب ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشن when they are in our control. All roads and railways led down to the sea. They were built to extract gold, coffee, or cotton. They were built to make business possible for the timber companies, trading companies, agricultural concessions firms, and for white settlers, for the British people. It's very, very important. Any catering to colonize interest was purely co-incidental. اگر ان کے منصوبوں سے یا ان کے جتنی بھی پلانس سے ہمیں اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ کو انسیڈنٹل, وہ ہمارے لیے نہیں تھا. This is one situation when a country and the sources and resources of the countries when they are exploited. یہ ایک سچویشن ہے. اب it depends on the vision, the mentality and the awareness of a nation, a country or a person. یہ ایک سچویشن تھی. اس کی ہمارے پاس ہزاروں ایگزامپلز ہے کہ کس طرح ہمارے وسائل کو لوٹ لیا گیا. یا اس کے لیے اگر آپ ایک کتاب ہے آپ سب نے پڑھا ہوگا, برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا, بائے حسین احمد مدنی. اور اگر لیٹسٹ جو اردو نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے
ششی ترور کی بک ہے 2016 کی انگلوریس امپائر، اور انگلوریس امپائر میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جب انگریز یہاں پہ آئے تو گلوبل جو بجٹ تھا یا جو معیشت تھا اس میں ہندوستان کا حصہ 23% تھا، اور جب وہ چلے گئے تو اٹ واز 3.5۔ ہمیں انگریزوں کی وجہ سے معاشی طور پر اتنی ترقی ہوئی کہ 24 سے ہم 3 پر آ گئے، 3.5 پہ آ گئے۔ یہی ہے کہ وسائل یا ریسورسز کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دس از ون ایگزامپل۔ اسی طرح اب ہمارے پاس سی پیک ہے یا BRI ہے، میں اس کی بھی ایک ایگزامپل ود یور پرمیشن۔ ناؤ دیر از اندر اپروچ، چائنا لیڈرشپ اینڈ دا ویژن آف دا لیڈرشپ۔ عوامی جمہوریہ چین کا مغربی حصہ پاکستان کے مغربی حصے کی طرح پسماندہ تھا۔ چینی قیادت نے مشرقی چین سے وسائل مغربی چین منتقل کیے۔ اس کو کہتے ہیں اکنامک موبلٹی یا معاشی نقل و حرکت۔ یہ نہیں کہ ہم وسائل کہیں اور لے جائیں، بلکہ اس کی موبلٹی بھی، اس کی حرکت پذیری بھی ہو سکتی ہے۔ چینی قیادت کو اس امر کا بھی ادراک تھا کہ کاشغر سے شنگھائی کا فاصلہ تقریباً 5000 کلومیٹر ہے، جبکہ کاشغر اور گوادر کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ اس لیے عوامی جمہوریہ چین کے مغربی علاقوں سنکیان میں مذہبی جبکہ تبت میں لسانی بنیادوں پر تحاریک موجود تھی یا ٹینشن موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکنامک موبلٹی یا معاشی حرکت پذیری کا طریقہ ایڈاپٹ کیا۔ چینی قیادت نے آپریشن کی بجائے معاشی خوشحالی سے ان تحاریک کا حل نکالا۔ یہ ہوتی ہے جو لیڈرشپ اور یہ ہوتی ہے ان کی ویژن، اور چونکہ اس وقت جو موجود ہے میں ان سب کو لیڈر سمجھتا ہوں، اس لیے یہ باتیں جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کی اتنی آبادی ہے، یہ ہے، اس کے بجائے اگر ہم we must have a critical thinking about population and resources۔ عوامی جمہوریہ چین کے مخلص قیادت نے محسوس کیا کہ دوست ملک پاکستان میں مغربی حصہ بھی پسماندہ ہے۔ چینی صدر نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کے تحت صنعتی انقلاب اور خوشحالی کا سوچا۔ اس طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ وجود میں آیا، اس لیے کہ کاشغر اور گوادر کے درمیان 2000 کلومیٹر اور پھر 1300 کلومیٹر جو ہے سڑک پہلے سے موجود تھی۔ ذرائع آمد و رفت، ترقی ہمیشہ ذرائع آمد و رفت کے راستے آتی ہے، اور اس طرح انہوں نے پھر جو سی پیک بنایا ہوا ہے، جس طرح ہمیں جتنا فائدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ہم بحیثیت قوم سورسز اینڈ ریسورسز کے بارے میں وی آر ناٹ سینسٹیو، اور وی ڈونٹ لائک ٹو پلے اے سینسیبل رول فار دی بیٹرمنٹ آف آر کمیونٹی، آر پیپل، آر نیشن۔ تو اس کے لیے ود یور پرمیشن سر، میں نے کچھ کتابیں پڑھنا چاہی کہ اس کا صرف جسٹ ٹو ٹیک اے سروے آف اٹ، میں آپ کے ساتھ مختصر شیئر کر لیتا ہوں۔ گولڈ اینڈ گنز آن دا پٹھان فرنٹیئر، اٹ واز ریٹن ان 1945 بائی خان عبد القیوم خان۔ تو اس میں ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، وہ ہے اکنامک بیک گراؤنڈ۔ پہلے تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے دل میں ان کو اپریشیٹ کیا، خان قیوم خان کو، کہ ان کو اتنی ادراک ہے ہماری اکانومی، خاص کر پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا، کیونکہ ہم اپنی اکانومی اپنی پہلے بات کر لیں گے، بعد میں چلے جائیں گے دوسری طرف۔ لیکن جب میں نے اس کو بار بار پڑھا اس چیپٹر کو، چیپٹر نمبر 7 اکنامک بیک گراؤنڈ، تو
اس میں انہوں نے آخر میں لکھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو تو یہ تمام پتہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ایکچولی انہوں نے وہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز, وہ تمام معلومات جو ہے وہ کمارا رپا, سی جے کمارا رپا کی بک دا اکانومی آف پرماننس 1948, اور پھر انہوں نے کمارا رپا, سی جے کمارا رپا, انہوں نے 1940 میں 1940 میں یہاں ہمارے صوبے کے لیے این اکنامک پلان فار دا ڈیولپمنٹ آف NWP 1940, یہ رپورٹ 36 پیجز کی ایک رپورٹ لکھی ہے, اور تمام معلومات انہوں نے وہاں سے لیے ہیں اور اس میں اکاموڈیٹ کیے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وی آر ناٹ سینسٹیو ٹورڈز دا سورسز, دا یوٹیلیٹی آف دا ریسورسز اینڈ ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ. اسی طرح جو مجھے دوسری بک ملی ہے دیٹ واز اسی کتاب کا پشتو ترجمہ ہے, زر او زور دا پختون پپولا, نن او پرون, اور یہ بھی ایک پروفیسر صاحب کا کمال ہے, ڈاکٹر صاحب ان کو جانتے ہیں, ان کے کولیگ بھی رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر یاسین اقبال صاحب, انہوں نے ترجمہ کیا پشتو میں, اور پھر نن اور پرون, یہ تو اس وقت کی بات ہے, تو آج کل جو ہے سچویشن ہے تو اس میں لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسری بک بھی لکھی ہے 2018 میں, خاور کلالونا, یہ 2018 میں انہوں نے لکھی, اور اس میں لکھا ہے زمنگ تعلیم, اقتصاد اور قدرتی وسیلے, یعنی ایجوکیشن وچ از بیسک, ایوری تھنگ وداؤٹ ایجوکیشن از امپاسبل. زمنگ تعلیم, اقتصاد اور قدرتی وسیلے. اس کے علاوہ پھر ہمارے ایک ساتھی ہے پختونخوا کے وسائل, 2023 میں انہوں نے یہ بک لکھی ہے, آئین اور اعداد و شمار کی روشنی میں ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ. یہ شمس ممن کی بک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ اس میں منسٹر بھی تھے, حمایت اللہ خان صاحب, انہوں نے اردو اور انگریزی میں ایک بک لکھی ہے, خیبر پختونخوا کے لیے کم سے کم مشترک اقتصادی اور سیاسی ایجنڈا. دس از اور یہ جتنی کتابیں میں آپ کے بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ سافٹ میں بھی اور ہارڈ میں بھی ہے, تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو آئی کین شیئر ود دیم تھرو ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ 2024 میں یہ جو دا پختونخوا دا قدرتی وسائل و علمی, سائنسی اور سیاسی مطالعہ, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے اشتمن پختونخوا. یہ 2024 اور 25 کی بات ہے. اور اس طرح جو ہمارے اپنے وسائل ہیں, پہلے وی شوڈ بی کوائٹ سینسٹیو اباؤٹ آر اون سورسز اینڈ ریسورسز. تو ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہمارے پاس کیا ہے, اور وہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اس میں. تو اسی طرح یہ جو کتابیں ہیں اس میں ذکر کیسے کیا گیا ہے, تیل, گیس اور LPG یہ معدنیات ہے جو ہمارے صوبے میں ہے, کوئلہ کے ذخائر جو ہمارے اپنے صوبے میں, یہ ان کتابوں میں یہ ڈسکس ہوا ہے. ماربل کے ذخائر اور اقسام, قیمتی پتھر اور جواہرات, اس کے علاوہ جنگلات, تجارت اور انسانی وسائل, تجارت, سیاحت, موسمی سیاحت, تاریخی اور مذہبی سیاحت, زراعت, تجارت, پھر ٹوبیکو, تمباکو کی پیداوار, گڑ اور گنے کی پیداوار, پھل, سبزیاں, شہد, یہ تمام یہ کتابوں میں ذکر ہے. میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں کہ اگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا, اینڈ ان دس وے وی کین ڈیولپ اے ڈسکورس, جس کا پہلے میں نے ذکر کیا. اسی طرح سب سے جو سیریس, دا موسٹ سیریس پرابلم the world is facing nowadays is water disputes یا resources of water. سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آئندہ جنگ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوگی. تو اس میں اب میں نے ایک 2 شعر سنے تھے.
ایک تو عزیز مانیروال کا ایک شعر ہے کہ پختونخوا ستا پسینہ شل سندون را روان، پختونخوا ستا پسینہ شل سندون را روان، کہ پسواد کی دی مانے پا مابن کی انزران. تو میں اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہائپربلی یا ٹو ایگزیجریٹ سم تھنگ کیا. 20 دریا کہاں ہے؟ لیکن جب پھر مطالعہ کیا گیا تو باقاعدہ وہ تمام جتنے دریا ہے چھوٹے بڑے وہ سب اپنے صوبے میں ہیں، اور ان کا واقعی 18 تک تو مجھے ذکر ملا. اور میں آپ کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. دریائے سندھ ہمارے صوبے میں ہے، دریائے کنہار ہمارے صوبے میں ہے، ہرو دریا، سری دریا، دول دریا، چترال یا کنل دریا، دریائے پنچکوڑا، دریائے کابل، سوات، دریائے سوات یا سوات دریا، کلپانے، باڑا دریا، کرم، ٹوچی، ہیلمند، گومل، ہری رود، آمو دریا اور دریائے جندے. یہ 18 دریاؤں کے نام ہے، چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں. اتنا پانی ہمارے پاس ہے، بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دی یوٹیلیٹی اینڈ ہاؤ ٹو پلان اٹ. یہ مسئلہ ہے، یہی ایک پرابلم ہے. اور جب ہم ڈسکورس کا ذکر کرتے ہیں تو ڈسکورس میں ہم ان تمام وسائل کا ہر لحاظ سے اس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو وسائل کی بات میں نے پہلے کی. اور اس میں ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کا تعلق وہاں سے ہے تو میں ان کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں. اباسینا لک ٹکاوشا انتظار اکڑ د کر میں پنچکوڑیم در روانہ پلغیک کے پناہ راکڑا. تو اس میں جو ہماری شاعری ہے، میں نے کہا نا ادب میں، تو ادب میں بہت کم ذکر ہوا ہے ہمارے وسائل کا، اور یہ ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں پہ ہمیں مل جاتا ہے اور وہ پھر ہم کوٹ کر دیتے ہیں. تو وسائل کے لحاظ سے تو یہ ایک ون اسپیکٹ ہے. اس میں تو وہی جو رحمان بابا نے کہا تھا کہ داغے سڑی پہال جڑا پکار دا چپنزے آمدن اوخر سے لسوی. تو اگر ہم زیادہ خرچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول ہیو ٹو فیس دا پرابلمس. اب چونکہ میں نے ایک بات سنی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ ہم ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کا سر آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئے ہیں. میں آبادی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ، وہ کہتے ہیں اس کو نصاب میں شامل کرو. تو پاپولیشن ایکسپلوژن یا آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی، یہ میرے خیال میں کورس میں ابھی بھی شامل ہے، اور جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی شامل تھے کورس میں بہت ویریس ٹاپکس. اب یہ بڑھتی ہوئی آبادی سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل، صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں. ڈھاکہ واپس پہنچ کر میں نے دن بھر کے تجربات ایک پرانے پنجابی دوست سے بیان کیے. خاص طور پر غربت کے دردناک مناظر کا ذکر بڑے پر اثر انداز میں کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ الٹا بنگالیوں کو ان کی کاہلی اور نااہلی کے لیے کوسنے لگا. اس نے نفرت انگیز انداز میں کہا، یہ صرف ایک کام میں طاق ہے، اور وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کی بے دریغ خلاف ورزی. آپ ان کی غربت کا اتنا اثر نہ لیں. یہ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو کہہ رہے ہیں، اور یہ کوٹ کیا ہے صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. اب اس وقت جب اسٹڈی کی گئی، میں نے جب پڑھا تو ان کے 6% یعنی 6 بچے پیدا ہوتے تھے. اب یہ 2 ہے. تو اب بنگلہ دیش تو ایک تو یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک، انہوں نے آبادی کو کنٹرول کیا. اب وہ کیسے کنٹرول کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. جو مجھے مثالیں ملی ہے
تاہم بنگلہ دیش نے بعد ازاں آبادی میں اضافہ کنٹرول کیا. کیسے؟ خواتین ہیلتھ ورکرز کے ذریعے گھر گھر خواتین کی آگاہی، خواتین کے شرح تعلیم پر بھرپور توجہ، شرابادی کا بچے فی خاتون 6 سے کم ہو کر 2 رہ گئی ہے. اور اب ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے، اس نے کیا تدابیر اختیار کیے. دے کنٹرول دیئر پاپولیشن ایکسپلوژن. اب کیسے ہے اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی بتا لیں گے اور ہم بھی پھر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے، اگر ہم اپنی پروونس کی بات کریں تو وہی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے، میرے لیے میں خود دس از مائی پرسنل اوپینین کہ اب جب بھی بچوں کا ذکر ہو، فیملی پلاننگ ہو یا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو، دیر از اے سمپل فارمولا. میں نے تو 3 سمپل جو اصول ہے وہ سامنے رکھے ہیں اور ان کو ہم ہر لحاظ سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے یہ ثابت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. تو تعلیم اگر انسٹیٹیوشن میں ہو تو تربیت پھر گھر میں ہے، اور یہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس. والدین کی یہ ذمہ داری ہے تربیت. ایک دوسری پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اگر ہم نے اپنے اولاد جو بھی ہو، اب کتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، کتنے کو تربیت دے سکتے ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کی بہترین جو ہے ایک مثال بنا سکتے ہیں، تو وہ ہے کہ یہ اگر یہ صدقہ جاریہ ہے تو یہ کتنی ہاربل ایک سچویشن ہے ہم سب کے لیے کہ اگر مرنے کے بعد وہ برائی جو ہم نہ کرے پھر وہ بھی مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. دس از کوائٹ ہاربل فار آل آف اس. تو ہم اگر اپنے بچوں کے جتنی بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اگر تربیت نہیں کر سکتے تو یہ پھر صدقہ جاریہ ہے، اور یہ جتنی بدعمالیاں کریں گے یا جتنی بھی وہ کریں گے وائلیشنز، ان کا جو جس طرح ہمیں ثواب ملتا ہے تو میرے خیال میں پھر اسی طرح گناہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، اسلام سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اینی ہاؤ جب ڈسکشن ہوگی تو اس میں بات ہو جائے گی. لیکن آج کل کے دور میں اب جب ہمارے بچے ہو تو معاشی مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو تعلیم اور تربیت دینا چاہتے ہیں تو پھر اگر 1 بجے 2 بجے وہ جب کالج یونیورسٹی اسکول سے آتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور وہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو معاشی طور پر، پھر معاشرتی طور پر ہم اپنے جو نیبرہڈس یا جو ہمارے پڑوس ہے اس میں لوگ ہمارے بچوں سے کتنے خوش ہیں یا کتنے ناخوش ہیں. دوسری پھر جو ہے وہ سائیکولوجیکل بھی یہ ہے کہ اگر ہم، ڈاکٹر صاحب نے ابھی مجھے لائنز بھی بتایا آنے والی بک سے، کہ اگر ہم ایک بچے پہ زیادہ توجہ دے دیں، دوسرے پہ کم توجہ دے دیں، یا پہلا جو ہے اس کے لیے تو ہم بہترین تعلیمی درسگاہ کا بھی وہ کرے، سوچ لے یا ان کو اکاموڈیٹ کر لے، باقی جو ہے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ان کو ویسے. تو دس از کالڈ پھر بچوں کے ساتھ پھر ناانصافی ہے. اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے، معاشی بھی، معاشرتی بھی اور کلچر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کلچر، اپنی زبان، اپنا وہ جو ثقافت ہے وہ نہیں بتا سکے، اگر ان کو وہ ان کی تربیت نہیں کر سکے تو یہ بھی دس از آلسو اے گریٹ لاس. تو باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے بہت میرے بزرگ ایسے، اور بزرگ کیا، میرے انٹلیکچوئل جو ایک ایلیٹ ہے یہاں پہ موجود ہے. تو ونس اگین آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ہمدرد
فورم ہمدرد شورا, میرے یہاں پہ جو آنریبل ممبرز ہیں اسٹیج پہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.